اور آپ کی لائیو کال جو ہیں وہ بھی لیتے ہیں۔ آپ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو، لیکن کوشش یہ کریں کہ جو موضوع آج ہے اسی موضوع کے مطابق جو ہے سوال کیا جائے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی شفاعت اس کو کبھی نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو سبق سمجھے گا۔ سبق عربی میں ہلکا، اہمیت نہ دینا، نہ پڑھنے کا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو معصوم نے یہاں تک فرمایا کہ جو اس کو ہلکا سمجھے، کوئی بات نہیں، گھر جا کے ابھی ٹائم بہت ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی شفاعت اس کو کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، اور بالخصوص واجبات میں سے نماز جو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ آج کا موضوع جو ہے وہ بھی اسی نماز پہ ہے۔ آج ہم انشاءاللہ واجبات نماز جو ہیں اس پہ بات کریں گے۔ قبلہ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کون سے نماز کے واجبات ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم لائیو ٹیلی فون کال آپ کی لیں گے اور آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے۔ جی بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ جی کیسر بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاة عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال قبول ہو جائیں گے، اگر نماز ہی رد کر دی گئی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، کہ باقی کے اعمال بھی جو ہیں وہ بھی نماز سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم نماز کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور آج ہم نماز کے واجبات کی بات کرتے ہیں۔ تو واجبات نماز 11 ہیں۔ پہلا جو ہے واجبات نماز میں نیت ہے، دوسرا قیام ہے، اور تیسری چیز تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر کہنا ہے، چوتھا جو ہے وہ رکوع ہے، پانچواں سجود، چھٹا قراءت، ساتواں ذکر، آٹھواں تشہد، اور نوواں سلام، اور 10واں ترتیب، اور 11واں ہے موالات۔ تو یہ 11 چیزیں واجبات میں سے ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے رکن کہلاتی ہیں۔ وہ 5 ارکان ہیں نماز کے۔ نیت جو ہے نماز کا رکن ہے۔ رکن وہ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ چاہے جان بوجھ کر چھوڑ دیں، چاہے آپ سے بھول کر چھٹ جائے، تو نماز جو ہے بہرحال باطل ہے، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، اس کو رکن کہتے ہیں۔ پہلا نیت ہے، اگر نیت ہی نہ انسان کرے تو نماز کیسی؟ سب سے ضروری نیت ہے پہلے۔ اس کے بعد ہے تکبیرۃ الاحرام، یعنی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا، یہ ہے تکبیرۃ الاحرام۔ یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ اگر اس کو نہیں کہیں گے، چاہے بھول کے نہ کہیں، چاہے جان بوجھ کے نہ کہیں، تو نماز باطل ہے۔ تیسری چیز ہے رکوع سے متصل قیام۔ یہ جو قیام ہے، یہ وہ قیام ہے جو کہ رکوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یعنی جب آپ نے نیت کر کے تکبیرۃ الاحرام کہہ دیا، تو اس کے بعد جب رکوع میں آپ نے جانا ہے تو یہاں پر آپ نے قرات کرنی۔ تو جب آپ قرات کریں گے تو یہ قیام متصل برکوع خود ہی بہت ہو جاتا ہے۔ اس کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ نے کسی باجماعت نماز میں شرکت کرنی ہے اور جو پیش نماز ہیں وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع کی طرف بڑھ چکے،
وہاں آپ آئے اور آپ نے کہا نماز مثلا 2 رکعت صبح کی اس بیش نماز کے پیچھے پڑھتا ہوں یا 4 رکعت ظہر کی، جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اللہ اکبر کہا تو فوراً آپ رکوع میں نہیں جانا، بلکہ اللہ اکبر کہہ کے تو چند ثانیے کھڑے رہیں گے آپ، تو یہ قیام حاصل ہو جائے گا، پھر آپ رکوع کریں گے۔ تو جب آپ قرات کر رہے ہیں اس وقت تو یہ کیونکہ سورہ الحمد پڑھیں گے، دوسری سورہ پڑھیں گے، اس میں تو یہ خود بخود ہی حاصل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ رکن ہے، یعنی اس کو ایسا نہیں کر سکتے کہ آئے اور بھاگتے ہوئے اللہ اکبر کہا اور رکوع میں چلے گئے، قیام متصل بے رکوع ہوا ہی نہیں۔ تو لہٰذا یہ نماز کے ارکان میں سے رکن ہے۔ تو چوتھا چیز کیا ہے؟ رکوع رکن ہے، اور پانچویں چیز جو ہے 2 سجدے مل کے رکن بنتے ہیں۔ تو یہ 5 ہیں نماز کے رکن، ان کو اگر بھول کے بھی چھوڑ دیا نماز باطل ہے، لیکن واجبات باقی واجبات جو ہیں وہ اگر بھول کے چھوڑ دیے جائیں تو نماز صحیح ہے۔ مثلا یہ قراءت جو ہے وہ بھی واجبات میں سے ہے، تو اس کا یہ ہے کہ اگر آدمی نے اللہ اکبر کہا، وہ تھوڑی دیر رکا بھی لیکن رکوع میں چلا گیا ہے، رکوع میں چلا گیا اور قراءت کی نہیں، الحمد اور دوسرا سورہ پڑھا ہی نہیں ہے، اگر بھول کے ہوا ہے تو پھر نماز صحیح ہے اور رکوع میں چلا گیا۔ آپ کی اجازت ہو تو ایک فون کال دے دیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں سید آصف علی شاہ بات کر رہا ہوں پنواکل سے۔ جی آپ شاہ صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر جو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ظہر اور عصر کی نماز جو ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں یہ کیوں پڑھی جاتی ہے ساتھ؟ جی ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا جی تھوڑی دیر میں۔ جی تو اس کو پہلے مکمل کر لیتے ہیں، پھر یہ جی سوال ہاں، جو ہے آپ سوال لکھتے جائیں۔ جی ٹھیک۔ ان کا جو سوال آیا ہے کہ وہ ظہر سے جم کی بین نماز، صلات جی۔ کیوں کرتے ہیں، آپ دونوں نمازوں کو اکٹھا کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کا نوٹ کر لیا سوال، ہم بعد میں جواب دیتے ہیں۔ تو نماز کے جو واجبات ہیں اس میں سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے نیت، اور نماز کے واجبات میں بھی ہے اور وہ رکن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نیت تو ایسی چیز ہے کہ بھول کے بھی نہیں، اس کو یعنی آدمی کو پتہ ہی نہ ہوگا میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ کو پوچھیں اس وقت مثلا نماز جب پڑھ رہا ہے آدمی بظاہر، اس کو پوچھے کیا کر رہے ہیں تو اس کو پتہ ہی نہ ہو میں کیا کر رہا ہوں، زور کی پڑھ رہا ہوں، عصر کی کون سی، تو اس کا مطلب نیت ہوئی نہیں۔ تو نیت ضروری ہے کہ انسان قربت کی نیت سے، یعنی خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی پستی اور خضوع کا اظہار کے لیے نماز پڑھے، اور ضروری نہیں کہ نیت کو اپنے دل سے گزارے، یا مثلا زبان سے کہے کہ 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ، یہ لفظوں سے زبان سے یہ کہنا یہ ضروری نہیں ہے، سر آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں نیت کرے کہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، لیکن اس امر کا تعین نہ کرے کہ نماز ظہر ہے یا عصر کی نماز ہے، تو نماز باطل ہے۔ یعنی آپ کو تعین کرنا ہے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہاں اگر یہ اس طرح سے بات کر رہا ہے ذہن میں کہ بھی دوسری نماز پڑھا ہوں، جو دن کے وقت ایک 4 رکعت نماز ظہر کی ہوتی ہے، دوسری عصر کی ہوتی ہے، میں دوسری نماز 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو یعنی پھر تو قبول ہو سکتی ہے کیونکہ ایک پڑھ کے ہٹا ہے دوسری اب پڑھ رہا ہے، لیکن بہرحال نماز کو معین کرنا ضروری ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور ضروری ہے کہ انسان جو ہے شروع سے لے کر آخر تک نیت پر برقرار رہے۔ جب شروع کی نماز کہ میں 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں تو درمیان میں یہ نہ کہے کہ بھئی اب میں نماز نہیں پڑھ رہا، بلکہ نیت جو کی ہے وہاں سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کال لے لیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ جی جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا، اچھا میرا ایک سوال ہے جی مولانا صاحب سے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک دن مطلب ایک پروگرام میں انہوں نے ایک بات کہی تھی جی کہ جو ہے نا جو فقہ حنفی والے ہیں وہ سورہ الحمد کے بعد آمین کہتے ہیں، جی اور فقہ جعفری والے جو ہیں وہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ میرا سوال ان سے یہ ہے جی کہ
کہ فقہ جعفری والے آمین کیوں نہیں کہتے اور فقہ حنفی والے الحمدللہ کیوں نہیں کہتے؟ اس میں کیا فرق ہے؟ وہ مجھے فرق بتا دیں. جی انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے جی تھوڑی دیر کے بعد. جی تھینک یو. جی اللہ حافظ. یہ سوال آپ سمجھ گئے؟ جی تو جو ہے نا نیت انسان کی وہ نماز کے شروع سے لے کر آخر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے تک اس کو نیت برقرار رکھنی ہے کہ یعنی میں یہ صبح کی اگر پڑھ رہا ہے نماز تو یعنی میں صبح کی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں تو آخر تک نیت کو لے کے جانا ہے. 4 رکعت نماز پڑھتا ہے آخر تک نیت کو لے کر جانا ہے. اگر کوئی شخص نماز کا کچھ حصہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے بجا لائے، خواہ وہ حصہ واجب ہو مثلا سورہ الحمد یا مستحب ہو مثلا قنوت، اگر غیر خدا کا یہ قصد پوری نماز میں سرایت کر جائے تو پوری نماز باطل ہے، اور اگر یہ کچھ حصہ بھی ہو تو پھر بھی نماز باطل ہے. یعنی ریاکاری جو ہے، یعنی اگر ایسا ہے کہ بھی نماز تو میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں لیکن فلاں مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں تاکہ وہاں میرے جاننے والے دوست ہیں وہ جان لیں کہ میں نمازی ہوں مثلا، یا فلاں مسجد میں جاتا ہوں تاکہ وہاں پر مجھے میرے چاہنے والے ہیں، یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہو رہی. اگر اللہ کے لیے ہو رہی ہے تو بہرحال اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہے. تو کہا گیا ہے خالص جو چیز ہے وہ اللہ کے لیے وہ قبول ہوتی ہے، اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو وہ باطل ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ انسان جو ہے فرض کرو نماز پڑھ رہا ہے فرض کرو 2 رکعت نماز جو پڑھ رہا ہے صبح کی پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں جو سورہ الحمد سورہ دوسرا پڑھنا ہے بلند آواز سے پڑھنا ہے. اچھا تو اب پہلے تو بالکل آرام سے پڑھ رہا تھا لیکن جو ہی کمرے میں کوئی بندہ آ گیا اب قرات بالکل جو ہے بالکل ٹھیک کھینچ کے پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کیوں فرق آیا؟ یہ فرق اگر تو اللہ کے لیے ہے پھر تو ٹھیک ہے، اللہ دلوں کے راز جانتے ہیں، لیکن اگر یہ فرق اس لیے آیا کہ بھئی جو اب میرے پاس آیا ہے شخص جو کمرے میں آیا ہے وہ سن لے کہ میں بڑی اچھی قرات کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی پھر اس میں ریا آ گیا ہے. تو لہٰذا ریاکاری جو ہے یہ اصلاً اللہ کو قبول نہیں ہے. جو بھی عمل انجام دینا ہے اور خصوصاً جب نماز پڑھنی ہے پھر تو وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بندوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، نہ مشہوری کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ کوئی کسی اور چیز کے لیے. ایک اجازت ہو تو ایک سوال ہے کہ وہ جو آپ نے نماز کے رکن بتائے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ رکوع کے ساتھ قیام جو متصل قیام ہے، قیام متصل برکوع، جی اس میں یہ ہے کہ بعض میں نے دیکھا ہے اپنے دوستوں کو کہ وہ رکوع کے بعد پورا سیدھے نہیں ہوتے، وہ آدھا سیدھا ہو کے تو سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو کیا وہ اس میں آئے گا؟ جی وہ جو ہے نا وہ قیام متصل برکوع وہ نہیں ہے. اچھا یہ پہلے والا ہے، یعنی جب نیت کر کے تو آپ نے کہا اللہ اکبر، اب جو یعنی یہ قیام جو ہے رکوع کے ساتھ جڑا ہوا یہ ہے. ایک ہوتا ہے رکوع کر لیا آپ نے پھر رکوع کر کے پھر سیدھا کھڑا ہونا ہے، وہ بھی ضروری ہے لیکن اس سے نماز باطل اس طرح نہیں ہے. یہ رکن ہے، یہ والا جو ہے پہلے والا، یہ جو رکوع کر کے پھر اس کو بھی بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر کہہ کے جانا. یہ نہیں کہ رکوع تھوڑا سا جو تھوڑا سا اوپر ہوئے اور ساتھ ہی نیچے چلے گئے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی نماز یعنی اشکال ہے اس میں. تو دوسری چیز ہے تکبیرۃ الاحرام. تکبیرۃ الاحرام کو پہلی بات ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کیوں کہتے ہیں؟ تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا. جب ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر تو کہتے ہیں اللہ اکبر. تو تکبیر کبرا یکبر و تکبیر یعنی اللہ کی بزرگواری اس کی بڑائی کو بیان کرنا. تکبیرۃ الاحرام تو احرام کہتے ہیں وہ چیز جو کچھ چیزوں کو حرام کر دے. تکبیرۃ الاحرام یعنی ایسی تکبیر جس نے آ کے اب باقی چیزوں کو حرام کر دیا ہے. کیونکہ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے نہ انسان ہنس سکتا ہے کہہ مار کے، نہ گریہ کر سکتا ہے دنیا کے لیے، نہ ہی قبلے سے ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، نہ اچھل کود سکتا ہے، نہ کچھ کھا پی سکتا ہے. چونکہ یہ چیزیں حرام ہو گئیں یہ تکبیر کہنے سے، اس لیے اس کو کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام. اور ہر نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا واجب اور رکن ہے. کیونکہ یہاں صرف ایک سوال تھا کہ
پروردگار کے خوف میں تو گریہ کیا جا سکتا ہے. جی وہ گریہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ میں نے آیت اللہ لیکن دنیا کے لیے گریہ نہیں کیا ان جا کے سکتا. پیچھے جماعت کی نمازیں پڑھی ہیں تو وہ نماز میں اکثر آیت اللہ بھیجا. جی ہم نے کب کہا کہ بھئی جو اللہ کی یاد میں گریہ ہے جی یا نماز پڑھتے ہوئے مالک یوم الدین کہہ رہا ہے تو قیامت کی یاد آ گئی تو اس کے سامنے پروردگار تیرے سامنے میں کیا جواب دوں گا, یہ میری عبادتیں بھی ایسی ہیں ناقص ہیں, میری معرفت بھی. تو اس حساب سے اللہ کو یاد کیا, اس کی جب نماز پڑھ رہے ہیں ترجمہ میں تو اس کو دیکھا تو آنسو نکل آئے. وہ اس کی تو بات ہی نہیں ہے, وہ تو اچھی بات ہے, مطلوب بات ہے. وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آدمی جو ہے نماز میں گریہ کر رہا ہے, دنیا کا کام کوئی ہو نہیں رہا, پھنسا ہوا ہے, کوئی مسئلہ ہے, اب نماز پڑھتا ہے تو دنیا کے لیے رو رہا ہے. تو کہا گیا کہ دنیا کے لیے رونا گریہ کرنا ٹھیک نہیں ہے, اللہ کے لیے گریہ کرو. ہاں جب نماز پڑھ لو تو اب دعا مانگنی, دعا میں گریہ کرو, دعا میں, لیکن نماز میں گریہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ بھئی ایسے آنسو نکل آیا ہے کوئی, تو اس سے نہیں ہے. مطلب ہے کہ ایک دفعہ ہوتا ہے نا آدمی جس کو کہتے ہیں کہ اب رونا ہی شروع ہو گیا ہے, مطلب ایک دفعہ کوئی آنسو آ گیا ہے, اس کی بات نہیں ہے. یہ باقاعدہ جس کو کہا جائے کہ بھی جان بوجھ کے اب گریہ ہی کر رہا ہے, وہ جو ہے نا نماز کو بات. آپ کی اجازت ہو تو یہ 2 سوال جو آئے ہیں تو میرا خیال ابھی وقت ہے ہمارے پاس, انشاءاللہ دیں گے جواب اس کا. تو اگر آپ کہتے ہیں تو دے لیتے. جی ساتھ ساتھ جی بتائیں کیا تھا پہلا. آپ کئی دفعہ پہلے بھی فرما چکے ہیں کہ زور اثر کی نماز جو ملا کے پڑھی جاتی ہے. جی ہمارے بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ ہم نمازوں کو اکٹھا کر کے کیوں پڑھتے ہیں, ظہر اور عصر اور مغرب عشاء کیوں پڑھتے ہیں. تو اس کا جواب مختصر تو یہی ہے کہ چونکہ نمازوں کو اکٹھا پڑھنا جائز ہے, شریعت نے منع نہیں کیا, رسول پاک نے خود بھی نمازیں پڑھی ہیں. اور بخاری جو ہے صحیح بخاری کتاب ہمارے بھائیوں کی معتبر حدیثوں کتاب جو ہے اس میں باب انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے, یعنی جم بین صلاتین, یعنی 2 نمازوں کے درمیان جم کرنا کیسا ہے. تو وہ وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ رسول پاک نے نمازیں پڑھائی ہیں, ظہر عصر کی اکٹھی پڑھائی ہیں, مغرب عشاء کی اکٹھی پڑھائی ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ رسول پاک جو ہیں, ایسا نہیں کہ ایمرجنسی کی بات نہیں ہے کہ جی بارش ہو رہی ہے تو یا بہت سخت گرمی ہے, یہ دوبارہ لوگ مسجد میں آئیں گے تو ان کے لیے مشکل ہے, یا ایسا موسم ہو چکا ہے تو پھر پڑھائی نہیں. اچھے موسم میں بھی آپ نے ایسا کیا ہے, اور اس کی وجہ بھی رسول پاک نے فرمایا کہ آخری وقت میری امت پر آئے گا ایسا کہ جو زیادہ مصروف ہوں گے تو ان کے لیے آسانی کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں. تو بہتر تو یہی ہے علیحدہ نماز پڑھی جائے, زیادہ ثواب ہے. جتنا کام مشکلات سے مشقت سے عبادت کی جائے اتنا ہی اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے. لیکن ایک چیز کی جب اجازت دے دی گئی ہے, جائز ہے, تو اس سے وہ جو فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ آپ صرف ایسے ملکوں کو نہ دیکھیں کہ جہاں پر لوگ یعنی آسانی سے آ سکتے ہیں. آپ ادھر یورپ اور ادھر بھی UK اور ادھر دیکھیں کہ کتنے مسلمان ہیں جو لوگ جو ہیں وہ دفتروں میں اور کہاں کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر فیکٹری والا ہر دفتر والا اجازت نہیں دیتا کہ بھی آپ 1 بجے بھی چلے جائیں اور پھر دوبارہ 4:30-5 بجے پھر چلے جائیں. اور تو اس لیے وہاں پر ایک ہی یعنی وقفہ ہے 12:30 سے مثلا 1:30 بجے تک یا 2 بجے تک, تو اس میں آپ کھانا بھی کھائیں اور نمازیں بھی 2 پڑھائیں. تو یعنی یہ ہے معاملہ. قبلہ دوسرا یہ ہے کہ حج کے موقع پہ بھی ملا کے وہاں تو واجب ہے. ہاں جی مطلب ہے وہ بھی اسی لیے ہے نا کہ چونکہ رش اتنا زیادہ پڑا ہوتا ہے, لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ وہاں پر زور اور اثر جو ہے حج کے موقع پر میدان عرفات میں وہ پڑھی جاتی ہے. اسی طرح مشعر الحرام میں جا کے مغرب اور عشاء کی پڑھی جاتی ہے. اگر واقعاً اگر جائز نہ ہو نماز اکٹھی کرنا, تو اس کا مطلب ہے آدمی جو کو 3 لاکھ کے لگا کے گیا, کوئی 4 لاکھ, کوئی ادھر 3,500 پاؤنڈ 4,000 پاؤنڈ لگا کے گیا ہے, تو کیا اگر نماز اکٹھی پڑھنا ناجائز ہے, جائز نہیں ہے, تو کیا وہ حج اپنا خراب کر کے آ گیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. یعنی جائز ہے, شریعت نے اجازت دی ہے, اور یہ ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو برادران اہل سنت کو بھی اس سے اٹھانا چاہیے فائدہ. یہ نہ ہو کہ بھی جو اکٹھی نمازیں پڑھ لے تو اہل سنت والے کہیں ہمارے بھائی کہ جی یہ شیعہ جو ہے نا, یہ کچھ جس نے بھی اکٹھی پڑھی جو شیعہ ہو گیا, اور جو علیحدہ پڑھیں تو وہ ہمارے یہ سمجھ لیں کہ نہیں جی اگر علیحدہ پڑھ لی تو شاید یہ سنی ہو گیا. یہ نہ, اس لیے کہ رسول پاک نے اکثر تو علیحدہ ہی پڑھتے تھے, تو یہ تو ایک جواز مل گیا نا, جائز ہو گیا, رسول پاک نے پڑھی ہے. تو لہٰذا
पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं कई दोस्तों को जानता हूँ जी वो वैदा नमाज पढ़ते हैं, सही। हमारे अगर तशीह में से हैं, लेकिन जी, वो पढ़ते ज़ोहर हैं की बाबा। नमाज उसके बाद वक्फा दे के। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि उनका सवाल ये था कि फ़िक़्ह हनफिया में सूरह हमद के बाद ऊंची आवाज़ में आमीन कहते हैं, फ़िक़्ह जाफ़रिया में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दोनों जो फ़र्क जी ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि चूँकि आमीन कहना भी जो है ये शुरू बाद में ही हुआ है। जी, पहले नहीं था। जी यानी रसूल पाक ने तो नहीं कहा कि आमीन कहो, ठीक है जी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो कहना है यानी सूरह अल-हम्द पढ़ें, हमारे आइमा तहार ने ये फरमाया है कि जब तुम सूरह अल-हम्द पढ़ो तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। वो भी वहाँ ऊंची आवाज़ में नहीं, ज़्यादा नहीं मुनासिब आहिस्ता ही हाँ। यानी कहा गया कि नमाज जमात के साथ पढ़ें तो आपकी आवाज़ इमाम के कानों में नहीं जानी चाहिए, आहिस्ता ही होना चाहिए। तो ये जो हैं जो चीज़ें रसूल पाक से शुरू हों वो तो ठीक है, जो लेकिन रसूल पाक से शुरू नहीं हुई, अगर बाद में शुरू हो गई हैं तो इसलिए। और फिर ये है कि आमीन जो है, जहाँ तक मुझे इल्म है कि वो यानी कुरान मजीद का ये लफ्ज़ नहीं है आमीन, उसका हिस्सा नहीं है। तो दुआ मांगते हुए तो कहा गया कि जब दुआ आप पढ़ रहे हैं तो उस वक्त कहें आमीन, क्योंकि जब आदमी कहता है परवरदिगार इस तरह से मेरा काम कर दे, या आले मोहम्मद के सदक़े में, रसूल पाक के सदक़े में ये काम कर दे, सुनने वाले कहें आमीन। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। तो चूँकि ये जब अल-हम्द आदमी पढ़ रहा होता है तो उसमें अल-हम्द में ये जो आखिरी आयतें पढ़ रहा होता है उसमें ये होता है कि ए परवरदिगार मुझे सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, या सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तेरा इनाम हुआ है, और उन लोगों का रास्ता नहीं कि जो गुमराह हैं और या जो भटके हुए हैं। ठीक है, तो अब इसको जिन्होंने दुआया अंदाज में समझ लिया है कि भाई ये दुआ मांग रहे हैं, तो आखिर में कह रही है आमीन, यानी वो इसको कह रहे हैं कि भाई ए अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा, भटके लोगों के, गुमराह लोगों के, या जिन पर गज़ब हुआ उनके रास्ते पर न चला। तो आखिर में वही वो सारे कह रहे हैं आमीन। तो इसका मतलब ये उसको शक्ल दे दी गई एक किस्म की वो दुआया। अच्छा, तो हमारे आइमा ने फरमाया कि अगर आप पढ़ें अल्हम्द तो बाद में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो चूँकि आप उस वक्त नमाज पढ़ रहे हैं तो गोया आप सिरात मुस्तकीम पर हैं, और आप अल्लाह से मांग रहे हैं परवरदिगार मुझे सिरात मुस्तकीम पर कायम रख और मुझे उन लोगों के रास्ते पर न चला। तो फिर ये इसको पढ़ के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्हम्दुलिल्लाह यानी खुदा का शुक्र है कि मैं इस रास्ते पर हूँ। आपकी इजाज़त हो जी जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप जी? जी मैं मैनचेस्टर से बोल रही हूँ। सब जी अलामा साहब से बात करवा दें। जी आप बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी मैंने 3 सवाल पूछने हैं जी। मेरा पहला सवाल ये है कि औरत नमाज पढ़ते हुए क़याम की हालत में अपनी नजरें जो हैं वो नीचे अपने पाँव की तरफ रखे, या सामने सजदेगाह पे वो देख सकती है, या बिल्कुल झुका के करें अहलतशी? जी ठीक है। दूसरा सवाल आपका? और दूसरा सवाल ये है कि जी जब हम कोई नफली नमाज पढ़ें, कोई सूरत हमें जो हमें नहीं आती, जैसे सूरह जुमा जो है वो हमें जुबानी नहीं आती और हम कुरान पाक से देख रहे हैं, या ताकीबात की कोई ऐसी दुआ जो हम नफली बात में पढ़ते हैं, तो क्या हम हाथ में बुक या कुरान पाक पकड़ सकते हैं पढ़ते हुए क़याम की हालत में, या साइड टेबल पे रखते हैं? और क्योंकि साइड टेबल पे रखेंगे तो फिर हमें नजरें साइड पे करके, मुंह तो हमारा किबला की तरफ होगा लेकिन नजरें हम साइड पे हमें करनी पड़ेंगी, तो उस हालत में नमाज हो जाएगी? और जी तीसरा सवाल मेरा ये है कि जो है हम अपनी याददाश्त के लिए कुरान पाक के ऊपर पेंसिल से या हाइलाइटर से निशान लगा सकते हैं, या चिट लिख के उस सूरह के मुतालिक रख सकते हैं? जी ये मेरे 3 सवाल हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। किबला वो खातून का पहला सवाल तो ये है कि क़याम की हालत में नज़र जो है ख़वातीन की वो कहाँ पे होनी चाहिए? सजदा जी वो सजदेगाह पे नज़र होनी चाहिए। ठीक है जी। और दूसरा और ये ऐसी बात नहीं है कि आपकी नज़र सजदेगार पर नहीं हुई तो कोई नमाज बातिल हो जाए, ऐसे है। आपको सिर्फ ये कहा गया है कि जब आप नमाज पढ़ें तो आपका जो चेहरा है और पूरा जिस्म जो है वो किबले की जानब होना चाहिए, और जो आपकी निगाहें हैं वो आपके सजदेगाह पर जहाँ सजदा करना वहाँ होनी चाहिए। लेकिन अगर निगाह उठा ली है नीचे आई है तो ऐसा होता है, तो उससे नमाज बातिल नहीं होती। मुस्तहब यही है कि आप सजदेगाह पर निगाह रखें, और जब आप रुकू करेंगे तो ज़ाहिर निगाह जो चली जाएगी फिर वो अपने पाँव की तरफ ही चली जाएगी।
تو نماز میں جو مستحب نماز پڑھی جاتی ہے جی جیسے کہ دوسرا وہ سوال تھا ان کا جی ہاں جی یہ جیسے دیکھ کے کتاب شب قدر میں نمازیں پڑھ جاتی ہیں، سورہ یاسین پڑھنی ہوتی ہے یا سورہ ملک پڑھنی ہوتی ہے، اور تو وہ لمبی سورے نہیں آتے تو کوئی عرض نہیں، قرآن مجید کو کھول کے اپنے سامنے نگاہوں کے کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ جائیں سجدے میں تو ایک طرف قرآن مجید رکھ سکتے ہیں۔ مفاتی بھی کھول سکتے ہیں دعا پڑھنے کے لیے، ظاہر ہے وہ تو بہت موٹی ہے نا، مثلا چھوٹا قرآن مجید لے لیں لیکن تو اس قبلہ سے جو واجب نمازیں ہیں اس میں بھی واجب نماز میں نہیں ہوتا، واجب نماز اجازت سیکھنا پڑتا ہے، واجب نمازوں کا تو نہیں ہے، اس کو تو 2 صورتیں ہیں صرف، سورہ الحمد، سورہ قل هو اللہ، اب 2 ہی لمبی کافی ہیں، اگر صورتیں نہیں نہ آتی پڑھیں، ہاں۔ تو یا انا اعطیناک کل کوثر 3 سوریں یاد کرے آدمی، تو یہ کر سکتے ہیں یہ جو نا، اور یہ جو کہا آپ نے ایک طرف رکھیں تو یہ اس سے بہتر ہاتھ میں ہی لے لیں، ایک طرف میز یا ٹیبل ہو تو چاہے یا اس پر قرآن مجید رکھ دیں، جب ضرورت ہو آپ ہاتھ سے اٹھا سکتے ہیں اور صفحہ کھول سکتے ہیں، اور یہ جو آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں نشان لگا سکتے ہیں، جی مصرب نشان اس طرح سے یعنی اگر تو جو تحقیقی ہیں وہ لگا لیتے ہیں، جو سائڈ میں حاشیہ بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے اس میں کوئی مطالب ہوتے ہیں اس کے نیچے زیر لائن لگائی جا سکتی ہے، اور قرآن مجید میں یہ جو ڈوری رکھی جاتی ہے یا وہ ایک سب دھاگا سا باندھ کے تو وہ رکھا ہوتا ہے، نشانی لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ قرآن مجید میں کوئی نشانی لگا سکتے ہیں، آپ کو کوئی مطلب ہے کہیں بیان کرنا ہے، کہیں جا کے آپ نے درس دینا ہے تو 5-6 جگہ پر آیتیں ہیں اس کی، تو آپ وہاں پر نشان لگا سکتے ہیں عارضی طور پہ، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ دیکھو قرآن مجید کی نعوذ باللہ بے حرمتی کرنا، توہین کرنا، اس کو ہاتھ سے گرانا یا اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا کہ جہاں سے سمجھے عرف میں کہا جائے کہ قرآن کی بھی حرمتی ہو رہی ہے، وہ بات ہے، وَإِلَّا قرآن پر نشان لگانا یا مثلا البتہ یہ ہے کہ اگر آپ تحقیق کر رہے ہیں تو جب اتنے نشان لگائیں گے تو بالکل نشان زدہ ہی نہ ہو جائے، بہرحال احتیاط اس حساب سے کرنی چاہیے، لیکن بہرحال کوئی اس کی شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے کہ قرآن میں آپ نشان نہیں لگا سکتے، آپ کا اپنا قرآن ہے آپ لگا لیں اس میں، یہ نہ کریں کہ مسجدوں کے قرآن جو وقف ہوئے ہوتے ہیں دوسروں کے ہوتے ہیں وہ سب کے لیے پڑھنے کے لیے اس میں نشانیاں نہ لگائیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ یہاں یو کے میں خاص طور پہ یہ جو جون، جولائی، اگست کے مہینے ہیں اس میں فجر کی نماز کا یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ سفیدی جو ہے وہ تو جاتی نہیں، جب آپ باہر دیکھتے ہیں وہ جو شرعی اس کو کہا گیا ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ پھر کیا؟ اب سب وہ تو ظاہر ہے کہ جو ٹائم ٹیبل مقرر ہوئے ہیں علماء نے، بعض جگہ پہ کمیٹیاں بن گئی ہیں، بعض دفعہ وہ جو ماہرین ہیں انہوں نے کیا ہوا، تو بہرحال وہ تو مڈ نائٹ کے بعد جو ٹائم دیا جاتا ہے صبح صادق کا، تو وہ اسی کے انداز اگر مثلا چند دن یا نہیں سمجھ آتی تو پھر وہ اس کا ظاہر ہے کہ خدا کریم ہے، جو بنتا ہے ٹائم اس اندازے سے کر لیں اور کیا نماز پڑھی جائے۔ جی بالکل ٹھیک، اور 2 بجے تک بھی چلا جاتا ہے ٹائم، ہاں جی 1:30 بجے بھی، 2 بھی، 2:30 بھی، مختلف اس میں جو ہیں۔ اچھا، جیسے آپ نے بھی فرمایا تھا کہ 11 واجبات ہیں اور 5 رکن ہیں، جی رکن جو ہے اس میں سے اگر ایک بھی غلطی سے یا بھول کے مس ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، آپ نے دوبارہ سے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن رکن جو ہیں آیت نہیں کر رہے جی نہیں، رکن جو ہیں وہ ہے 11۔ اچھا، اس جی میں رکن 5 ہیں، واجبات 11 ہیں۔ واجبات میں بھی اگر کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو نہیں، واجبات اگر بھول کے ہو جائے جی تو نماز صحیح ہے، جان بوجھ کر واجبات کو چھوڑیں گے تو باطل ہے، لیکن ان واجبات کو نہیں چھوڑنا جو رکن ہے، چونکہ وہ 5 تو وہ ہے نا جو رکن ہے، تو 5 کے علاوہ 6 ہی اور ہوئے نا جی، وہ جو 6 ہیں ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو مثلا یہ 2 سجدے مل کے رکن بنتے ہیں، اگر ایک سجدہ کر لیا، ایک بھول گیا تھا تو نماز باطل نہیں ہوئی، ایک سجدہ کریں اور 2 سجدے سہو کریں۔ آپ کی اجازت سے کال کر دیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، جواب ہوگا جی جی، تو ہم بات کر رہے تھے تکبیرۃ الاحرام کی، کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اللہ اکبر کو اس جملے کے ساتھ جو بعد میں پڑھنا ہو، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ملائے، تو بہتر ہے کہ اکبر کے آخری حرف را کو پیش دے، یعنی بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ
کہے گا کہ میں 2 رکعت نماز صبح کی پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے کے اوپر زبر، رے کے کچھ نہیں دینا، اللہ اکبر، اب کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اگر وہ ملانا چاہتا ہے، فاصلہ نہیں دینا چاہتا، پھر کہے گا اللہ اکبر و بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ اجازت سے کال ہاں جی، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اگر قبلہ تو نیت میں یہ ہے کہ منہ سے کہنا کوئی لازمی تو نہیں ہے کہ جی منہ سے جی کہا دل، جائے، ہاں۔ لیکن وہ پتہ تو ہونا چاہیے نا میں اب کیا نماز کہا کون سی پڑھنے لگا ہوں، اتنا پتہ ہونا چاہیے نا، اس کو بعض کہتے میں ہیں قلبی نے لوگوں کیفیت سے ہے۔ دیکھا کہ اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ 3 رکعت نماز مغرب، ہاں جی کہتے ہیں تو اس سے نماز کو وہ فرق نہیں پڑتا، ٹھیک کہہ سکتے ہیں، نہ بھی کہیں وہ تو- زیادہ ذرا اپنے آپ کو نفس کو تلقین کرنے والی بات ہے، 3 رکعت نماز جی مغرب پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، یا واجب قربتاً اللہ کہہ تو سکتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ دلی کیفیت کا نام ہے آپ کو، یعنی مطلب ہے اس وقت اگر کوئی آپ کو موڈا لا کے کہے نا بھی کیا کر رہے ہو، تو آپ فوراً کہیں بھی نماز مغرب پڑھ رہا ہوں مثلاً، اگرچہ کسی کو لانا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی یعنی جو نماز پڑھتا ہے اس کو ڈسٹرب کریں، تو یعنی اس کو پتہ ہونا چاہیے کیا کر رہا ہوں۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ انسان نماز کی تکبیرۃ الاحرام کو اس چیز سے مثلاً اقامت یا دعا سے جو وہ تکبیر سے پہلے پڑھ رہا ہو نہ ملائے، جی یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے جو مستحب دعائیں یہ وہ تو اس میں تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے، بالکل ساتھ نہ ملائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور نماز میں تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ضروری ہے کہ انسان کا بدن ساکن ہو، اور کوئی شخص جان بوجھ کر اس حالت میں تکبیرۃ الاحرام کہے کہ اس کا بدن حرکت میں ہو تو اس کی تکبیر باطل ہے۔ مثلا اس کو کہتے ہیں، یہ وہ قیام ہے جو کہ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے آپ کے بدن میں سکون ہونا چاہیے۔ جب آپ مثلا آئے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے نیت کر لی، اب آپ نے کہنا ہے تکبیرۃ الاحرام کہنی ہے، تو اب ایسا نہ ہو کہ حرکت کر رہے ہیں یا کسی نے موڈا مار دیا ساتھ کھڑے ہوتے کرتے کرتے اللہ اکبر نہیں کہے، بالکل ایک لحظہ سکون ہونا چاہیے، قیام کی حالت میں آپ سکون اس میں کہیں اللہ اکبر، تو یعنی تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کہتے ہوئے سکون کی حالت ہونی چاہیے، حرکت میں نہیں۔ اٹھانا بھی واجبات میں سے، ہاتھ کا اٹھانا تو مستحب ہے، اور جب ہم سکون کی بات کر رہے ہیں تو باقی باڈی کی بات کر رہے ہیں، چونکہ جب اس نے آنا ہے تو یہ سکون ہی نہ کرنا، یہ ہاتھ تو اللہ اکبر، یہ جب اللہ کہیں تو اس کو اٹھا لیں ہاتھ، اللہ اکبر جب رے آتی ہے نا تو اس کو ہاتھوں کو بالکل کانوں کی لو کے برابر، اور یہ جو ہاتھوں کے دونوں ہے نا ہتھیلیاں بالکل خانہ کعبہ کی طرف ہونی چاہیے، ایسے بھی کرتے ہیں لوگ اللہ اکبر، ایسے بھی کرتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ ہتھیلیاں آمنے سامنے، ٹھیک ہے بھی، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے اللہ اکبر۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ میں خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں، وہ تو سب اسرار نماز اور آداب نماز اور وہ اس میں یہ بحثیں ہوتی ہیں، ہم ذرا ابھی وہ بات کر رہے ہیں کہ جو سیدھی سیدھی آسان وہ جو احکامات ہیں، جو قوانین ہیں شرعی، تو اس میں کہا گیا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے آپ کے بدن کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ تکبیر، الحمد، سورہ، ذکر اور دعا اتنی آواز سے پڑھے کہ کم از کم خود سن سکے، اور اگر اونچا سننا یا بہرا ہو تو پھر اس کا مطلب ہے نارمل جتنی آواز میں پڑھی جاتی ہے اتنا پڑھنا چاہیے، چونکہ خود اونچا سنتا ہے، اب تو اونچا سنتا ہے تو وہ تو کان میں یا تو لگایا ہوا ہے وہ آلہ سا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اب اتنا اونچی بولے گا خود۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جو نماز ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء کی آخری 2 ہیں، یا ظہر عصر کی جو ہیں تیسری چوتھی رکعت، تو اس کو تو آہستہ ہی پڑھنا ہوتا ہے، صرف 2 رکعت صبح کی اونچی آواز، اور مغرب کی پہلی 2 اور عشاء کی 2، یہ واجب ہے مرد پر بالجہر پڑھے۔ تو جہر کتنا؟ یعنی اتنی اونچی آواز سے کہ آپ کے کان سن سکیں، بس یہ نہیں کہ محلے والوں کو نہیں سنانا، نہ سارے کمرے والوں کو سنانا، بس اتنی آواز کی آواز پیدا ہو پہلی بات، اور اتنی آواز ہو کہ آپ کے کان سن سکیں۔ اور جو پڑھی جاتی ہے نماز آہستہ، اور اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ بالکل ہونٹ بند ہوں اور کچھ
دل میں پڑھ رہا ہے، دل میں نہیں پڑھنا، اس کے لیے تلفظ ہوگا تو کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تلفظ ہوگا تو وہ اس کے ہونٹ ہلیں گے، تلفظ ہوگا، اس کو کہتے ہیں یعنی آرام سے پڑھنا، جو یعنی بالجہر نہیں ہے، تو بالکل منہ بند کر کے نہیں ہے کہ بھی دل میں پڑھی جا رہی ہے، نہیں، اس کا تلفظ ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب انسان تکبیرۃ الاحرام کہنے لگتا ہے تو نیت کر کے تو یہ کہنا چاہیے یا محسن قد عطاک المسی۔ آپ کی اجازت ہو تو جی السلام علیکم جی کال ہے السلام علیکم جی تو وہ کہے گا اے احسان کرنے والے پروردگار، یہ تیرا گناہ بگار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مستحب ہے کہ نماز کی پہلی تکبیر اور نماز کی درمیانی تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جائے، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کوئی شخص شک کرے تکبیرۃ الاحرام کہہ کے، اب شک کرے کہ تکبیرۃ الاحرام صحیح پڑھی گئی ہے یا نہیں پڑھی ہے، تو اس شک کی پرواہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، صحیح پڑھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قیام یعنی کھڑا ہونا، تکبیرۃ الاحرام کہنے کے موقع پر قیام اور رکوع سے پہلے والا قیام جو ہے قیام متصل بے رکوع رکن ہے، لیکن الحمد اور سورہ پڑھنے کے موقع پر قیام اور رکوع کے بعد قیام رکن نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص بھول چوک کے وجہ سے ترک کر دے تو اس کی نماز صحیح ہے، یعنی جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ بھی رکوع کر کے پھر وہ کھڑا نہیں ہوتا اور بھول چوک کی وجہ سے ہو جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اگر پہلے ہی تکبیرۃ الاحرام کہی اور فوراً رکوع میں چلا گیا اور قیام متصل بے رکوع نہیں ہوا، وہ بھول کے بھی ہو گیا تو پھر نماز باطل ہو جائے گی۔ قبلہ ایک مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ آپ نماز کی حالت میں ہیں اور بچے نے یا کسی طرح سے سجدے کا جو ہے وہ اٹھا دیا ہے، اچھا نیچے اب ہے کارپیٹ، تو اب آپ پھر سجدہ کیسے ادا کریں؟ اگر تو آپ کی جیب میں کاغذ ہے، عموماً ہوتے ہیں بعض دفعہ، اگر ہے تو نکال لیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو بچے نے مثلا اٹھا کے ادھر رکھ دی ہے یا اس کے ہاتھ میں ہی ہے ادھر ہو گیا ہے، جی ٹھیک ہے جی، تو آپ خاموش ہو کے قدم بڑھائیں، بچے سے لے لیں اور پڑھیں نا اس وقت، اور آپ قبلے کی حالت سے خارج بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ کو قبلے کی حالت میں رہیں، آگے قدم بڑھائیں، بچے سے ہاتھ سے لے لیں، پھر اپنی جگہ پہ آئیں، پھر وہاں پر شروع کریں اور سجدہ کر لیں، ایسا اگر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ بھی صورت نہیں، وہ لے کے باہر ہی چلا گیا ہے فرض کرے، ٹھیک ہے، اور وہ کارپیٹ اٹھا کے اگر نیچے وہ لکڑی کا، بعض دفعہ آج کل تو گھروں میں ہوتا ہے نا لکڑی کا فرش لگا ہوا ہے، تو اس کی لکڑی پر تو سجدہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کا یہی ہے کہ اپنے یہ یعنی جو ہاتھ ہے اس کی پشت پر سجدہ کر لیں، یہ ہو سکتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکتا ہے کاغذ ہے یا وہ کچھ چیز ہے، یا جس کمرے میں عموماً گھروں میں تو ہوتا ہی ہے کوئی کتاب، کوئی چیز، کوئی جلد، وہ تو ہوتا ہی نا، کتاب کی بھی اگر وہ لکھا نہیں ہوا صاحب جلد ہے تو کاغذ ہے نا، وہ بھی جو کاغذ ہے اس پر سجدہ ہو سکتا ہے، کاغذ پر ہو سکتا ہے، پتھر پر ہو سکتا ہے، چونکہ یہ کاٹن اور یہ جو ہے قالین اس پر ہوتا نہیں ہے، اس لیے یہ ہم چیز کرتے ہیں، اس پر بھی بعض لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو چونکہ رسول پاک بھی مٹی پر سجدہ کرتے تھے اور بہترین چیز ہے مٹی، اسی لیے ہم مٹی کا جو بنا کے ایک مور سی تو اس کو رکھ لیتے ہیں، وہ اگر کسی شہید کی قبر کی ہو جیسے امام حسین علیہ السلام یا ائمہ طہار کے قبر کی تو پھر سونے پہ سہاگا ہے، پھر تو 70 گنا ثواب، مدینے کی ہو، مکے کی ہو، جی، تو اس میں ضروری نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر کسی کی بھی نہیں ہے تو مٹی ہے نا، تو وہ اس لیے اس کو ہم پانی میں ڈال کے اور گوندھ کے وہ بنا لیتے ہیں، تاکہ مٹی اگر جیب میں ہر وقت ڈالے رکھے آدمی وہ تو خراب ہو جائے گا نا لباس، تو وہ صاف ستھری بنا کے اس کو بنایا ہوتا ہے، تو مٹی پر ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں حقیقت میں، اور مٹی پر سجدہ کرنا افضل ہے اور زیادہ ثواب ہے۔ مٹی نہ ملے پتھر پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، گھاس پر، درخت کے پتوں پر، البتہ وہ پتے جو کھانے پینے کے کام نہیں آتے، سلاد کے پتے نہ ہوں، باقی جو پتے ہیں ان پر سجدہ ہو سکتا ہے، زمین پر سجدہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سنگ مرمر پہ پتھر جو ہوتا ہے، ہاں جی، سنگ مرمر پہ بھی ہوتا ہے جی۔ لیکن بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ نماز کے آغاز میں ہی اگر ان کو کوئی چیز نہیں ملی تو انہوں نے ہاتھ پہ شروع کر دیا سجدہ کر دیا۔ جی ظاہر مجبوری ہے، نہیں کوئی چیز ملی تو تب ہے نا کہ اس پر کر لیں سجدہ،
आगाज़ से ही। چونکہ سجدے میں یہ چیزیں ضروری ہیں کہ پیشانی آپ کی لگنی چاہیے زمین پہ، جی دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں لگنی چاہیے، دونوں گھٹنے لگنے چاہیے، دو پاؤں کے جو ہیں وہ انگوٹھے بڑے جو ہیں وہ لگنے چاہیے. تو یہ دو وہ اور دو انگوٹھے 4 اور 2 6 ایک پیشانی 7 اعضاء زمین پر لگنے چاہیے. تو اگر وہ اسی طرح ہی ہیں تو اسی پر سجدہ کرنا، ایسے نہیں کر لینا، کیونکہ یہ اس کو تو سجدے کی حالت میں ضروری ہے کہ وہ زمین پر لگے. تو قبلہ آج کے پروگرام کا ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال کے یہاں پہ تشریف لائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے کیسر بخاری پروگرام لے کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.